آج تک صرف 2 بندے ملے ہیں جن سے مل کر حقیقتاً خوشی ہوئی۔ کیوں خوشی ہوئی، میں اب آپ کو اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب کراچی سے تشریف لائے بزنس مین تھے۔ انہوں نے کہا، میں معمولی درجے کا کاروباری شخص ہوں، اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد مجھے ہر مہینے 5,000 روپے بچ جاتے ہیں۔ آپ کی نظر میں کوئی ضرورت مند ہو تو مہربانی فرما کر مجھے اس کا ایڈریس دے دیں، میں چپ چاپ اس کی خدمت کرتا رہوں گا۔ مجھے اس کی بات سن کر خوشی ہوئی۔ مجھے کیوں خوشی ہوئی، اس کی وجہ میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ دوسرے صاحب لاہور کے ایک کلرک تھے۔ کسی نے ان کے بارے میں بتایا وہ دفتر سے واپسی کے بعد کاغذ چننے والے بچوں کو جمع کرتے ہیں، انہیں الف ب ت اور 1 2 3 سکھاتے ہیں۔ میں ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ دھرم پورہ میں ریلوے لائن کے ساتھ رہتے تھے۔ میں ان کے گھر پہنچا تو ان کے دروازے پر کاغذ جمع کرنے والے بچوں کے تھیلے اور گٹھڑیاں پڑی تھیں۔ میں ان گٹھڑیوں اور تھیلوں میں سے راستہ بناتا ہوا ان کی بیٹھک میں داخل ہو گیا۔ بیٹھک میں دری بچھی تھی۔ دری پر 25-30 بچے بیٹھ کر الف انار اور بے بکری پڑھ رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھے سماعت اور گویائی سے محروم ایک بچی کو اشاروں سے پڑھا رہے تھے۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب نور اور ذات میں ایک انوکھا اطمینان تھا۔ مجھے پتہ چلا روز 3 بجے ان کی بیٹھک کھل جاتی ہے، بچے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے سب سے پہلے غسل خانے میں جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، گھر میں جو کچھ پکا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں، 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں اور پھر اپنے اپنے تھیلے اٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد سکول تھا جس میں حاضری کا کوئی رجسٹر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جس بچے نے ایک بار اس دہلیز پر قدم رکھ دیا وہ پھر اس پیر خانے کا ہو کر رہ گیا۔ میں وہاں 1 گھنٹہ بیٹھا رہا۔ معلوم ہوا اب تک اس سکول کی سینکڑوں برانچیں کھل چکی ہیں۔ حضرت صاحب ہر بیچ میں سے 2-3 بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، انہیں 2-2 3-3 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ جب وہ ان کے معیار کے مطابق عالم ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور میٹھی آواز میں کہتے ہیں، بیٹا جاؤ اور اپنے جیسے دوسرے بچوں کو یہ سب کچھ سکھا دو۔ وہ بچے اٹھتے ہیں اور کسی گندے نالے، کسی جوہڑ کے کنارے، پرانے کاغذوں کے کسی گودام کے باہر یا کسی بدبودار آبادی کے کسی ٹنڈ درخت کے نیچے اس سکول کی برانچ کھول لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ادارہ ہے جس میں پورے سکول کے لیے ایک کتاب کافی سمجھی جاتی ہے۔ یہ بچے کانے، چھڑی کے کسی ٹکڑے یا درخت کی شاخ کو قلم بناتے ہیں اور زمین کو سلیٹ، اور پھر یہی سلیٹ اور قلم انہیں روشنی کی نہ ختم ہونے والی وادی میں لے جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا وہ کسی سے 1 روپیہ عطیہ قبول نہیں کرتے، اپنی معمولی سی آمدنی سے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، انہیں چائے بنا کر پلاتے ہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ چوما اور باہر آ گیا۔ مجھے ان سے مل کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ میری جب بھی ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، میں جو بھی خط کھولتا ہوں، جو بھی ای میل پڑھتا ہوں، اس میں یا تو امداد کی درخواست ہوتی ہے یا کسی NGO کا تعارف یا پھر کالم لکھنے کا ملفوف مطالبہ۔ کوئی کہتا ہے میں 50 لاکھ روپے کا مقروض ہوں، مجھے کسی سے 25-30 لاکھ روپے لے دیں۔ کوئی کہتا ہے میں ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے 20-25 لاکھ روپے کا بندوبست کر دیں۔ کوئی کہتا ہے میری آمدنی کم اور بچے زیادہ ہیں، مجھے امریکہ کا ویزا لگوا دیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں بڑا شخص آپ کا واقف ہے، یا آپ نے بیرون ملک آباد فلاں شخص کے بارے میں کالم لکھا تھا، آپ اس سے کہہ کر مجھے قرض حسنہ لے دیں یا پھر مجھے باہر سیٹ کرا دیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم نے فلاں ہسپتال بنایا، فلاں تعلیمی ادارہ قائم کیا، آپ کالم میں اس کی تعریف کر دیں، ہمیں قربانی کی کھالیں مل جائیں گی، اہل خیر ہماری امداد فرما دیں گے اور یوں ہمارا ادارہ پھل پھول جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سلسلہ جب دنوں سے مہینوں اور مہینوں سے برسوں تک پھیلتا ہے تو انسانی صبر جواب دے جاتا ہے، اور اس وقت شدید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس ہجوم میں کوئی نہ کوئی ایسی آواز ہو جو قریب آ کر کہے، میں امداد لینے نہیں امداد دینے والا ہوں۔ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہو جو کسی مدد امداد کے بغیر کوئی ادارہ چلا رہا ہو، جسے کچھ حاصل کرنے کا لالچ نہ ہو، جس نے باہر چندے کا بکس نہ رکھا ہو۔ یقین فرمائیے مجھے آج تک صرف یہ 2 حضرات ملے ہیں۔ پہلے صاحب نے جب یہ کہا کہ میں ضرورت مندوں کی اتنی ضرورت پوری کر سکتا ہوں تو دل خوشی سے جھوم اٹھا، اور جب میں نے دوسرے سے عرض کیا حضور میں بچوں کے لیے پانی کا ایک کولر اور ایک نئی دری پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ مسکرائے اور آہستہ آواز میں بولے، بیٹا ہمیں اس کی ضرورت نہیں، پانی کے لیے گھڑا موجود ہے، اس کا پانی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی۔ آپ اس وقت جس دری پر بیٹھے ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، 1-2 سال نکال جائے گی، اس دوران میری بیوی نئی دری بن لے گی اور ہم اس کی جگہ وہ بچھائیں گے۔ چھت پر پنکھا موجود ہے، کتابوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ایک کتاب 2-3 سال نکال جاتی ہے، لکھنے کے لیے کاغذ اور پینسلیں بچوں کو کوڑے سے مل جاتی ہیں،
بچوں کی دال روٹی اور چائے کے لیے میری تنخواہ کافی ہے۔ ہاں البتہ کبھی کبھی وضو کے لیے پانی کم پڑ جاتا ہے، لیکن وہ بھی بچے سرکاری نلکے سے بھر لاتے ہیں۔ ہم بہت سکھی، بہت خوش ہیں۔ میں نے رقم کے لیے اصرار کیا تو وہ خوشبودار انداز میں بولے، بیٹا اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل رہیں۔ میں نے عرض کیا، میں اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا لگایا، لینے والا ہاتھ اللہ کا نہیں ہوتا، یہ ہاتھ، انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا، یہ ہاتھ جس دن پھیل گیا اللہ کا ہاتھ نہیں رہے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اینک اتاری اور بڑی احتیاط سے وہ آنسو اپنے رومال میں سنبھال لیے۔ وہ شخص بھکاریوں کے اس ملک میں میری زندگی کا پہلا سخی تھا۔ وقت دنیا کا شاندار ترین عطیہ وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شاندار ترین وقت میں پیدا کیا۔ دنیا کے 90% ناممکنات ممکن ہو چکے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ آپ ارب بلکہ کھرب پتی بن سکتے ہیں، آپ کے راستے میں کوئی شخص رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گا۔ آپ کسی بھی بیماری کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اس کی شفا کا بندوبست کر دیا ہے۔ آپ دنیا کی ہر کتاب پڑھ سکتے ہیں، دنیا بھر کی عدالتیں بھی آپ کے لیے کھلی ہیں، اور دنیا کے تمام تعلیمی اداروں کے دروازے بھی آپ صرف یوٹیوب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آپ دنیا کا ہر علم سیکھ لیں گے۔ آج سے 50 سال پہلے تک لوگ ملیریا، خناق، تشنج، ٹی بی، خسرہ، کالی کھانسی اور پولیو سے مر جاتے تھے۔ ہم آج اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں اور یہ زندگی بھر کے لیے ان بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ انسان نے اپنی اوسط عمر میں بھی اضافہ کر لیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم تک اوسط عمر 50 سال ہوتی تھی، لوگ 45 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے تھے اور ریٹائرمنٹ سے 5-10 سال بعد انتقال کر جاتے تھے۔ آج دنیا کی ایوریج ایج میں اضافہ ہو چکا ہے۔ جاپان میں 100 سال سے زائد عمر کے 66,824 لوگ موجود ہیں، اور یہ چلتے پھرتے اور دوڑتے بھاگتے ہیں۔ امریکہ میں مرد 90 سال اور عورتیں عموماً 92 سال زندہ رہتی ہیں۔ یورپ میں مردوں کی اوسط عمر 80 سال اور خواتین کی 84 سال ہو چکی ہے، اور پاکستان میں بھی اس وقت 1,13,00,000 لوگوں کی عمریں 60 سال سے زیادہ ہیں۔ یہ تعداد کل آبادی کا 6.5% بنتی ہے۔ دنیا میں 50 سال پہلے تک یہ ممکن نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کر کے محاذ پر بھجوا دیا جاتا تھا اور یہ وہاں سے زندہ سلامت واپس نہیں آتے تھے۔ آج پوری دنیا میں جبری فوجی بھرتی پر پابندی لگ چکی ہے۔ آج صحت، تعلیم، روزگار اور خوراک دنیا کے ہر انسان کا بنیادی حق بن چکی ہے، اور دنیا کا کوئی قانون کسی شخص کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ دنیا کی 90% حکومتیں لوگوں کے ووٹوں سے بنتی ہیں، اور کون کس وقت ان کا حکمران ہوگا یہ فیصلہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ اپنی خواہش سے اپنی شہریت تک بدل سکتے ہیں۔ آپ جب چاہیں اپنا ملک، اپنی زبان اور اپنا کلچر بدل لیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ لوگ آج اپنی جنس تک بدل لیتے ہیں، اپنا رنگ تک تبدیل کر لیتے ہیں، اور اپنی نشست و برخاست، اپنا وے آف تھنکنگ اور اپنا لائف سٹائل تک بدل سکتے ہیں۔ کیا یہ مقام شکر نہیں؟ کیا ہمیں دنیا کے بہترین وقت میں موجودگی پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں 200-250 سال پہلے پیدا کر دیتا اور ہم کسی مہلک بیماری، جنگ یا کسی درندے کا رزق بن جاتے، یا پھر غلام ابن غلام ہوتے اور کسی جاگیردار کے گھوڑوں کی لید صاف کرتے کرتے مر جاتے، تو ہم قدرت کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ کیا ہم اس دور ابتلا میں اپنی پیدائش پر کوئی سوال اٹھا سکتے تھے؟ کیا ہم قدرت سے ٹکرا سکتے تھے؟ جی نہیں۔ چنانچہ ہم اگر 21ویں صدی میں ہیں تو یہ اللہ کی خاص مہربانی، یہ اس کا خصوصی کرم ہے، اور ہمیں اس کرم پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم روز اپنی مرضی سے سوتے اور اپنی مرضی سے جاگتے ہیں۔ ہم نیند کے لیے دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو ایک چھوٹی سی گولی ہمیں نیند کی گہری وادی میں لے جاتی ہے، اور ہم پھر اس وادی سے بحفاظت واپس آ جاتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں؟ اور کیا اس پر ہمارا سجدہ نہیں بنتا؟ ہم جو چاہتے ہیں ہم کھا لیتے ہیں، اور یہ معدے اور چھوٹی اور بڑی آنت سے ہوتا ہوا باہر نکل جاتا ہے۔ ہمارا اپنا فضلہ ہماری آنت میں جم کر ہمارا جسم گلانا شروع نہیں کرتا۔ ہم جو چاہتے ہیں پی لیتے ہیں، اور ہمارے گردے ہماری بے احتیاطی، ہماری حماقت کو فلٹر کر کے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ اسے ہمارے خون، ہمارے جسم میں نہیں رہنے دیتے۔ ہم 1200 کیمیکل میں زندگی گزار دیتے ہیں، اور ہماری ناک، ہمارے پھیپھڑے ان کیمیکلز کو جسم سے خارج کرتے رہتے ہیں۔ یہ انہیں بھی نقصان نہیں پہنچانے دیتے۔ ہماری پلکیں ہوا میں تیرتے کچرے کو صاف کرتی رہتی ہیں۔ ہمارے کانوں کی میل کیڑوں، مکھیوں اور مچھروں کو ہمارے دماغ سے دور رکھتی ہے۔ ہماری ناک کے حدود پولوشن کو جسم میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ ہماری زبان 7 ذائقے چکھ لیتی ہے۔
हमारी नाक खुशबुओं के 10 पैटर्न महसूस कर लेती है। हम जिस चीज़ को छूना चाहते हैं छू लेते हैं, हम जो आवाज़ सुनना चाहते हैं सुन लेते हैं। हम में गर्म और ठंडे दोनों एहसास अभी तक ज़िंदा हैं। हम बोल भी सकते हैं, हम अपनी बात भी समझा सकते हैं, हम अपने अल्लाह को भी याद कर सकते हैं और हम अच्छे और बुरे की तमीज़ भी कर सकते हैं। तो फिर हमें मज़ीद क्या चाहिए? हमें अपने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए मज़ीद कौन सी नेमत, मज़ीद कौन सा कर्म चाहिए? मेरे एक अरबपति दोस्त हैं, ये प्रोस्टेट कैंसर में मुब्तला हुए, ऑपरेशन हुआ और उनका पेशाब कंट्रोल करने का सिस्टम ख़राब हो गया। ये अब अपना पेशाब कंट्रोल नहीं कर सकते। ये पैम्पर लगाकर सारा दिन घर में बैठे रहते हैं। मैं इनके पास गया तो ये धाड़े मार कर रोने लगे। मैंने तसल्ली दी तो ये आंसू साफ करके बोले, मैं बीमारी की वजह से नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझसे सजदे की तौफीक भी वापस ले ली। मैं अब नमाज़ पढ़ सकता हूँ और ना उम्रा और हज कर सकता हूँ। मैं ये सुनकर कांप उठा और आसमान की तरफ देखकर अर्ज़ किया, या बारी ताला, तेरा कितना करम है, तुमने हमें सजदों की तौफीक अता कर रखी है। हम जब चाहते हैं तेरी बारगाह में सजदा रेज़ हो जाते हैं। दुनिया में कितने लोग हैं जो सजदे की लज्जत से महरूम हैं। मैंने एक दिन फुटपाथ पर एक भिखारी को देखा, वो 2 ईंटें जोड़कर बैठा था और बार बार कहता था, या बारी ताला, तेरा कितना करम, कितना रहम है, मेरा वक्त सिर्फ मेरा है, मैं किसी का गुलाम, किसी का नौकर नहीं हूँ। मैं उसके पास रुक गया, जेब से 50 रुपये निकाल कर उसके गत्ते पर रख दिए और पूछा, मुझे तुम्हारे शुक्र की समझ नहीं आई। वो हंसकर बोला, मैं हर वक्त मसरूफ़ लोगों को दाएं बाएं से गुजरते देखता हूँ। ये लोग रिज़्क़ के ग़ुलाम हैं, ये रिज़्क़ के लिए अपनी ज़िंदगी तक गिरवी रख चुके हैं, जबकि अल्लाह ने मुझे इस दुख से रिहाई दे रखी है। मेरा वक्त सिर्फ मेरा है, मैं जहाँ चाहता हूँ बैठ जाता हूँ और तुम्हारे जैसा कोई ना कोई शख्स मेरे हिस्से का रिज़्क़ मुझे दे जाता है। मैं अपने अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा करूँ? मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने सोचा, मैं कितना बदबख्त हूँ, मुझे शुक्र की इतनी तौफीक भी नहीं। आप भी सोचें, आपको भी एहसास हो जाएगा हम कितने बदबख्त हैं। हम उसका खाते हैं मगर शुक्र के लिए उसे सजदा नहीं करते।